نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تعلیمات پر مشتمل دروس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں دین کے 5 شعبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دین اسلام کا اہم ترین شعبہ ایمانیات، آج اس سلسلے میں جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم سب کا ایمان لانا اس بات پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اسی تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہدایت کو اور گمراہی کو، اطاعت کو، نافرمانی کو، اچھائی یا برائی کو پہلے سے مقدر فرما دیا ہے اور اسے لکھ دیا ہے۔ اب اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تقدیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ جو کام ارادے اور اختیار سے کیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا ایک اندازہ کر لیا جاتا ہے، یہ سب اس کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن جب ہم تقدیر کا عقیدہ بطور ایمانیات کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی قضا، اس کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر نہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کی قضا اور قدر کو ٹال سکے یا اس کو آگے یا پیچھے کر سکے۔ البتہ بندوں سے اس کے افعال کے بارے میں، ان کے اپنے کیے ہوئے کاموں کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی تقدیر حق ہے، لیکن بعض لوگ اپنے افعال اور اعمال میں تقدیر کو پیش کر دیتے ہیں عذر کے طور پر۔ مثلا کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے چوری کرتا ہے، اور پھر یہ عذر پیش کرتا ہے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو یہ اس کا عذر کرنا صحیح نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے اس کے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ یہ چوری کرے گا، مگر اسے تو چوری کرنے سے پہلے اپنی تقدیر کا علم نہیں تھا، لہذا اس نے جو چوری کی وہ اپنی نفس کی خواہش پر کی، اپنی اختیار سے کی، لہذا تقدیر کو انسان بہانہ نہیں بنا سکتا۔ یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے یا بندہ مجبور ہے، اس بات کو بھی سمجھنا اس موضوع کے اندر بہت ضروری ہے کہ یہ بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ جہاں بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ بات اس کے اختیار میں نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا اگر اس سے وہ کام سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بعض حضرات کو جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں وہ بھی بسا اوقات یہی کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ لا حول گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ولا قوت اور نہ نیکی کی طاقت ہوتی ہے، الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہی انسان کو استعداد دیتا ہے نیکی کی، اللہ ہی انسان کو استعداد دیتا ہے گناہ سے بچنے کی، تو پھر انسان کی کیوں پکڑ ہوتی ہے؟ تو اس کا واضح جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استعداد کی وجہ سے کبھی پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کا جو معیار بنایا ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم کی سزا اور جزا کا جو معیار بنایا ہے وہ استعداد نہیں بنایا، بلکہ جب اس کا عمل ظاہر ہو جائے اچھا یا برا، اس پر پھر اللہ نے انعام یا سزا کا حقدار بنایا۔ اس کی آسان سی مثال سمجھ لینی چاہیے۔ ایک شخص کے اندر اگر بہادری، شجاعت کی استعداد ہے تو اس کو اس استعداد پر انعام نہیں ملتا، بلکہ وہ کسی میدان میں بہادری دکھائے تو پھر اس پر انعام ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی طاقت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی طاقت دیتا ہے، یہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب بندہ اس نیکی کو کرنے کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا انسان کرتا وہی کچھ ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پتا ہے کہ میرے لیے لکھا ہوا اس لیے مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا انسان نیک کام کی کوشش کرے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، پھر اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرے، نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اسی پر سزا اور جزا کا مدار ہے۔ یہ آج کا موضوع تھا ایمانیات کے حوالے سے۔ اور اب دین اسلام کا دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ عبادات میں ہم نے نماز کے بارے میں اور اس کے طریقے کے بارے میں اور اس میں سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو کے بارے میں مطالعہ کیا۔ آج ہم دو چیزوں کا مطالعہ کریں گے کہ ایک تو کل نمازیں کتنی ہیں اور ان میں رکعتیں کل کتنی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں ہم نماز وتر کے بارے میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمازیں کل 5 ہیں اور ان کی تعداد رکعتوں کی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فجر کے اندر فجر کی نماز میں کل 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز میں کل رکعتیں 12 ہیں، فرض سے پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر اس کے بعد 2 نفل۔ اور عصر کی نماز میں کل 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید بیان کی گئی ہے، اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید بیان نہیں کی گئی۔ تو جو سنت مؤکدہ ہے اس کو چھوڑنا گناہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ وہ اگر چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے کہ سنت غیر مؤکدہ پڑھے ہی نہ۔ تو سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید نہیں بیان کی گئی، تو عصر کی نماز میں کل 8 رکعتیں، فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ اور پھر 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں کل 7 رکعتیں ہیں، پہلے 3 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ اور عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں ہیں، فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر،
پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل. نفل کا بھی یہی حکم ہے. نفل کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں. یہ کل عشاء کی کل 17 رکعتیں ہو گئیں. اب اس میں آپ نے سنا کہ 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. وتر کیسے پڑھنے ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا ہم الگ سے مطالعہ کر لیتے ہیں. دراصل وتر کی نماز واجب ہے. واجب کا جو مرتبہ ہے وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، لہذا وتر واجب ہیں، ان کا چھوڑنا گناہ ہے. اگر چھوٹ جائے تو اس کی پھر قضا بھی کرنی پڑتی ہے. وتر کی کل 3 رکعتیں ہیں. 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور اتحیات پڑھے اور درود شریف نہ پڑھے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور الحمد پڑھے اور سورت پڑھے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے، اور تیسری رکعت میں پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے ختم ہونے پر سجدہ سہو کر لیجئے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات رکوع چھوڑ کر پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ کر پھر نماز پڑھتے ہیں. ایسی صورت میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس رکوع میں چلے گئے تو دعائے قنوت چھوٹ گئی، واجب چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیجئے. اور پھر اسی طرح بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں، خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے قنوت پڑھ لی جائے، اس کی یاد کرنے کی کوشش کی جائے. چند سطریں ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یاد کریں تو چند گھنٹوں میں یاد ہو جاتی ہے. لیکن بالفرض اگر دعائے قنوت نہ یاد آئے یا نہ پڑھ سکے تو ایسی صورت میں یہ دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اگر یہ بھی اس وقت نہ ذہن میں رہے تو ایسی صورت میں 3 دفعہ آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دعائے قنوت یہ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ معلوم ہو کہ کتنی اہم باتیں ہم دعائے قنوت کے وقت اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ تھا عبادات کے سلسلے میں آج نمازوں کی رکعتیں اور نماز وتر کے بارے میں. پھر اس کے بعد آج ہم بات کریں گے معاملات کے سلسلے میں. تیسرا شعبہ ہے دین اسلام کا معاملات. معاملات کے اندر آج ہم طلاق کے معاملے کو ذکر کریں گے کہ طلاق کا معاملہ یہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. اس سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخری حد تک طلاق کے الفاظ سے بچنا چاہیے، طلاق دینے سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے. اس لیے غصہ آئے، اختلافات ہو جائیں اور بہت سے الفاظ ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن طلاق غصے میں بھی نہ دیں. اور غصے کے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت عطا فرمائی ہے اس سے کام لیتے ہوئے انسان غصے میں بھی طلاق کا لفظ نہ بولے. لیکن اس کے لیے اگر بالفرض طلاق دینے کی نوبت آئے تو ایسی صورت میں شرعی طریقے سے طلاق دی جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق دینے کی نوبت نہ آئے، غصے میں ہرگز طلاق نہ دیں. اگر بالفرض ایسے حالات ہو جائیں تو بڑوں کو درمیان میں بٹھا کر صلح کی کوشش کی جائے. صلح بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سب سے پہلے صرف اور صرف ایک طلاق دی جائے. اس کو دین اسلام میں طلاق رجعی کہتے ہیں. طلاق رجعی کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک طلاق دے تو یہ انسان 3 مہینے کے اندر اندر زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے.
صرف زبان سے کہہ دے میں رجوع کرتا ہوں، میں یہ طلاق واپس لیتا ہوں، تو یہ طلاق واپس ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کبھی اس نے ایک طلاق اور دی تو ایسی صورت میں وہ دوسری طلاق ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک طلاق دی ہے تو آسان بات کیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 مہینے تک یہ طلاق واپس نہ لی تو ایسی صورت میں یہی طلاق بائنہ ہو جائے گی، یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 3 مہینے بعد نکاح ختم ہو گیا، اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب یہ 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد اگر یہ عورت کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نہ کرے تو نہ کرے۔ لیکن عام طور پر لڑائی جھگڑوں کے اندر گھروں کے ہوتا یہی ہے کہ جب ایک طلاق ہو جاتی ہے تو کچھ دیر بعد، چند مہینوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم طلاق واپس لینا چاہتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بس چھوٹی سی غلطی ہو گئی، آپس میں نا اتفاقی ہو گئی۔ تو ایک طلاق کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں تو ایسی صورت میں اس عدت کے گزرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اول تو طلاق نہ دی جائے، اگر ضرورت پیش آئے تو صرف ایک طلاق دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ انسان دوسری طلاق دے تو ایسی صورت کے اندر اگر زندگی میں پھر کبھی یہ طلاق دے دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 229 میں اس کا ذکر کیا، الطلاق مرتان۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ اگر 2 طلاقیں دی ہوں تو ایسی صورت کے اندر پھر بھی عدت گزرنے کے بعد یہ نکاح کر سکتا ہے، ابھی بھی راستہ موجود ہے واپسی کا۔ عدت گزرنے کے بعد 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، کئی سال کے بعد یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو 2 طلاق کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، یہ واپس گھر بس سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے یہ انسان تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 230 میں ہمیں واضح طور پر بتایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر یہ تیسری طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں یہ اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ اس کی بیوی سابقہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وقت میں طلاق دے دے تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلالے کے اس عمل کو جان بوجھ کر کرنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں اتنی سختی بھی تو نہیں ہے، دین تو رحمت والا دین ہے، دین تو بڑا آسان ہے، اللہ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی کہ 3 طلاقوں کے بعد بس پھر وہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دراصل معاشرے کے اندر آج نوجوان بچوں اور بچیوں کو طلاق کے بارے میں مکمل تعلیم دینی چاہیے، شادی سے پہلے ہی سب باتیں سمجھانی چاہیے، یہ ضروری فرض کے درجے میں ہیں یہ باتیں کہ طلاق جو ہے اسلام نے بہت آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اول تو یہ کہ طلاق دیں ہی نہ، اور اگر دینی ہو تو 1 طلاق دے دیں اور پھر انتظار کریں، پھر اگر دوسری طلاق 2 طلاقیں دے دیں تب بھی یہ نکاح کر سکیں گے آپس میں کسی وقت میں بھی آگے جا کر، گھر دوبارہ بچ جائے گا۔ لیکن عام طور پر غصوں کے اندر یہ 3 طلاقیں بیک وقت دے دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 3 طلاقیں ہو جائیں دے دی، اب پھر وہ بعد مکتبہ فکر کے ایسے حضرات جن کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو ان سے جا کر فتویٰ لے آتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ واقعی ساری زندگی اس مکتبہ فکر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان کے مطابق عمل کر لیں، اللہ جانے کہ آگے کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے۔ لیکن ساری زندگی جو ہے وہ عمل کرتا رہے اہل سنت والجماعت کے طریقے سے، اور پھر 3 طلاقوں پر کسی اور سے جا کر فتویٰ لیا جائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو بچانا چاہیے۔ یہ آج معاملات کے سلسلے میں ہم نے طلاق کے بارے میں مطالعہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج معاشرت کے سلسلے میں ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جو جسم دیا ہے، جو جان دی ہے، ہمیں اس جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں، تم اپنا رزق اسی پاکیزہ چیزوں سے حاصل کرو۔ لہذا انسان کو پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، پاکیزہ چیزیں پینی چاہیے، اور اگر انسان کو زندگی کے اندر کبھی ایسا پیش آئے کہ یہ انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی جسمانی صحت کا خیال نہ رکھنے پائے، تو ایسی صورت میں اگر یہ انسان کی اپنی کوتاہی ہو تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو صحت جیسی نعمت عطا فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحت کو بہت بڑی دولت قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ انسان کی صحت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اپنی صحت کی فکر کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک یہ بتایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہاں تک کہ کھانے پینے میں جس طرح اعتدال اختیار کر کے انسان کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح عبادات بھی ادا کرتے وقت انسان کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ تشریف لائے، 3 افراد باہر سے آئے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہوتے ہیں ان کو معلوم کیا۔ سارے حالات کو معلوم کرنے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو آئندہ کبھی زندگی میں نہیں سوؤں گا رات کو، میں تو رات کو عبادت کیا کروں گا۔ ان کو رات کی عبادت بڑی اچھی لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں تو آئندہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھا کروں گا، میں کبھی روزہ نہیں توڑا کروں گا، بس روزہ ہی رکھا کروں گا ہر روز۔ ان کو روزے کی عبادت بڑی اچھی لگی۔ تیسرے صاحب تھے، وہ کہنے لگے میں تو ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا، بس میں تو ہمیشہ ہمیشہ بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اب یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھے، ان کو اس طرح عبادت کے لیے وقت گزارنا وہ بہت اچھا لگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں کی باتیں معلوم ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہرگز نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو انسان کو اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض خواتین، بعض مرد بہت زیادہ وظیفے شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، کبھی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، کبھی غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، کبھی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے وظائف بھی کیے جائیں، ٹھیک ہے، نماز، فرض نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعاؤں کی کتابیں پڑھیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن اسی طرح مسنون تسبیحات ہیں وہ آپ کیجئے، لیکن اپنے اوپر 10-10 ہزار میں یہ پڑھتا ہوں اور جناب اتنی 100 نفلیں میں پڑھتا ہوں اور اتنی تسبیحات میں کرتا ہوں، اتنے اپنے اوپر بوجھ لاد لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت میں فرق آ جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے فرمایا، جب دیکھا کہ یہ بہت وظیفے کر رہی ہیں تو فرمایا میں تمہیں کوئی مختصر سا وظیفہ نہ بتا دوں جو تمہارے اس تمام وظیفوں سے کافی ہو جائے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے وظائف پوچھ کر کرنے چاہیے، اور نیٹ پہ دیکھا اور جناب کہیں اخبار میں پڑھا، کسی سے سنا، بس وظیفہ شروع کر دیا، وہ وظیفہ بھی شروع کر دیا، وہ وظیفہ بھی شروع کر دیا، تو اس سے انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ فرائض سے بھی انسان جاتا ہے، جو فرائض بندوں کے فرائض ہیں ان سے بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پرہیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز بھی سکھایا، دعا بھی سکھائی، دوا بھی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صحت مند رکھے، لیکن اگر انسان بیمار ہو جائے تو انسان کو دوا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے انسان کو سونے کے وقت میں سونا چاہیے، عبادت کے وقت میں عبادت کرنی چاہیے، کام کے وقت میں کام کرنا چاہیے، اور جسم تھک جائے تو اسے آرام پہنچانا چاہیے، جسم کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم نے معاشرت، رہنے سہنے کے بارے میں یہ موضوع مطالعہ کیا کہ انسان کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھانے پینے کے بارے میں بھی بتایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ لہذا کھانے پینے میں اعتدال یہ بھی جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے وجہ فاقہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، اور بہت زیادہ کھا لینا جس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جائے یہ بھی انسان کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جسمانی صحت عطا فرمائے رکھے، تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آج دین اسلام کا 5واں شعبہ اخلاقیات، اس کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے عفو درگزر، جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تلقین فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، سورہ بقرہ کی آیت 109 میں، کہ بس تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہا کرو۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آج عفو درگزر یعنی کسی بندے کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بندہ تکلیف پہنچا دے، جانی مالی نقصان پہنچا دے، عزت و آبرو کے خلاف کوئی نقصان پہنچا دے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اعراف کی آیت 199 میں حکم دیا تھا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا کہ دیکھو کہ یہ معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت 149 میں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کی گئی او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کسی کی برائی کو معاف کر دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی سورہ آل عمران کی آیت 159 میں کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جان کو نقصان پہنچایا، جیسے طائف کی وادی میں کتنا نقصان پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، اور معاف کر دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح جب انسان عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں سمجھایا کہ پھر یہ انسان جو ہے
اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے. جیسے والعافین عن الناس، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. یہ متقین کی نیک لوگوں کی اللہ نے خوبی بتائی ہے. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم معاشرے کے اندر عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر امن و سکون آتا ہے، گھریلو زندگی کے اندر امن و سکون ملتا ہے، اخوت کی بنیاد قائم ہوتی ہے. یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. سورہ شورى کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. انسان صبر کر لے، دوسرے کو معاف کر دے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر اس عمل سے دوست بھی انسان کے جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور دشمن بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی زیادتی کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. معلوم ہوا جس بندے کو یقین ہو کہ میں آج معاف کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا اور میری عزت میں اضافہ ہوگا، مجھے سکون ملے گا اور میرے معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا، تو ایسی صورت میں یقیناً انسان عفو درگزر سے معاشرے میں کام لے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.